ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس. جی زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے اب ہم یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت اقبال کا ایک کلام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ارمغان حجاز، اقبال کی وہ کتاب جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی، اس میں ایک غیر معمولی مکالمہ ہے اقبال کا. ان کی پورے کلام کا نچوڑ آپ کو لٹرلی پولیٹیکل فلسفی اور تھاٹ پروسیس کا جو نچوڑ ہے وہ اس کتاب میں ملتا ہے. پولیٹیکل آرڈرز کے حوالے سے جو ملتا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے. اس میں اقبال ایک سٹیج سیٹ کرتے ہیں. جیسے ابلیس بیٹھا ہوا ہے، اس کی مجلس شورا لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے ابلیس کے ایڈوائزرز ہیں، یعنی کفر کے پورے نظام کو، دجال کو، ابلیس کو، اس کے ایڈوائزرز کو، اس کے شیاطین کو انہوں نے وہاں بٹھایا ہے اور اس کی کنورسیشن دکھائی ہے کہ وہ آپس میں کنورسیشن کیا کر رہے ہیں. وہ ایک غیر معمولی ڈاکومنٹ ہے. آئیں اس کو ہم تھوڑا سا آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. تو گفتگو یہ ہوتی ہے کہ ایک ابلیس کا مشیر دوسرے مشیر سیاسیات سے، جو سیاست کا مشیر ہوتا ہے، اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جمہوریت آ رہی ہے، ڈیموکریسی آ رہی ہے، ہم تو پہلے پوری دنیا پر ظلم و جبر اور استبداد کا نظام بادشاہوں کے ذریعے، ڈکٹیٹرشپس کے ذریعے قائم کیا کرتے تھے. اب سنا جمہوریت آ رہی ہے، لوگوں میں شعور بڑھ گیا ہے، میڈیا آ گیا ہے، میڈیا کی وجہ سے، فرینچ ریولوشن کی وجہ سے جو نئے نئے کانسیپٹ، نئی نئی آئیڈیالوجیز آئی ہیں 18ویں 19ویں 20ویں صدی میں، لوگ اب بیدار ہو گئے ہیں. اب ہم کس طرح لوگوں کو بادشاہ کے ایک بادشاہ کے نیچے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے قابو رکھیں گے؟ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ زمانے نئے نئے فتنے کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ تو یہ گفتگو ہے، یہ کنورسیشن جاری ہے. رائٹ. ایک ابلیس کا ایک مرید، ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، یعنی پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے ایڈوائزر سے کہ یہ جو سلطانی جمہور کا جو شور شرابہ ہے، ڈیموکریسی کا جو شور ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ شر ہے؟ ہمارے کفر کے نظام کے لیے بہتر ہے کہ شر ہے؟ تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں باخبر، یعنی شیطان کا ایک مرید دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں؟ سنا ڈیموکریسی آ رہی ہے، نیا فتنہ ہے یہ. انفیکٹ شیطان بھی شروع میں یہی سمجھا کہ یہ، شیطان کے ایڈوائزرز بھی سمجھے کہ یہ کوئی ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی، ڈیموکریسی آئی تو ہمارا کفر کا نظام ٹوٹ جائے گا. لیکن جو ٹاپ ایڈوائزر ہوتا ہے سیاسیات کے اوپر، وہ جواب کیا دیتا ہے؟ اور مسکرا کے جواب کیا دیتا ہے کہ ہاں میں ان تازہ فتنوں سے باخبر ہوں، یعنی ڈیموکریسی کا مجھے اچھی طرح معلوم ہے ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو میں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، زمانے کو دیکھا ہے، یہ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ جو ملوکیت کا ایک پرتو ہو اس سے کیا خطر، جو ڈکٹیٹرشپ کی ایک شکل ہو اس سے ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈیموکریسی بھی ڈکٹیٹرشپ کی ایک شکل ہے جو ہم لے کر آ رہے ہیں، اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، ہم نے بادشاہت کو، ڈکٹیٹرشپ کو جان کے ڈیموکریسی کا لباس پہنا دیا ہے، جمہوریت کا لباس ہم نے خود پہنایا ہے. جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر، جب انسان کو ذرا ہوش آیا، انسان ذرا لبرل ہوا، انسان کو ذرا میڈیا نے اویئرنیس دینی شروع کی، تو اس کو بیوقوف بنانے کے لیے ہم نے خود بادشاہت کو ڈیموکریسی کا لباس پہنا دیا ہے، جمہوری لباس پہنا دیا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے. جو دنیا میں آپ گورننس کرتے ہیں، جو حکومت چلاتے ہیں، اس کی ریالٹی اور ہوتی ہے، دیکھنے میں کچھ ہے، حقیقت میں کچھ ہے. یہ وجود میر و سلطان پر نہیں منحصر. یہ جو گورننس ہے، جو نظام حکومت ہم چلا رہے ہیں، اس کا تعلق نہ بادشاہ پہ ہے نہ پریزیڈنٹ کے اوپر ہے. اصل میں تو سارا نظام ہم پیچھے سے چلاتے ہیں، چاہے فری میسونک کلٹس ہوں، چاہے وہ کمیونزم کے پیچھے ہوں یا کیپٹلزم کے پیچھے ہوں، ڈیموکریسی کے پیچھے ہوں، ہیں تو ہم یہودی ہیں تو ہمارا ہی نظام پیچھے جو دونوں طرف سے دونوں نظاموں کو کنٹرول کر رہا ہے. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، چاہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہو، چاہے پارلیمنٹ بنا کے بیٹھے ہم دکھانے کو لگے پرائم منسٹرز اینڈ منسٹرز، اور اس کے بعد پوری کانسٹیٹیوشن ہو، 73 کا آئین ہو یا 75 کا آئین ہو، اور چاہے پرویز کا دربار ہو، چاہے ایک بڑے جلیل القدر بادشاہ کا، ایک اتھارٹیرین ڈکٹیٹر ظالم بادشاہ کا فاشسٹ دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. اصل میں ہمارے نزدیک تو سلطان وہی ہے کہ جو دوسروں کا مال لوٹے، جس کا مقصد ہو کہ مسلمانوں کے تیل اور گیس کے ذخیروں پر قبضہ کیا جائے، جس کا مقصد یہ ہو کہ دوسرے ملکوں پر حملہ کر کے تباہی اور بربادی کی جائے، جس کا مقصد ہو دنیا پر قبضے کیے جائے، جس کا مطلب ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر بنایا جائے، جغرافیہ تبدیل کی جائے، نقشے تبدیل کیے جائیں. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ خود یہ ایک شیطان دوسرے سے کہہ رہا ہے، کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن، اوپر سے چہرہ بہت روشن ہے، اندروں چنگیز سے تاریک تر. اس کا چہرہ تو تمہیں روشن نظر آتا ہے، لیکن اس کے باطن کو دیکھو، یہ چنگیز سے زیادہ تاریک ہے. اور یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے جس میں ایک شیطان، چھوٹا شیطان، اپنے پولیٹیکل ایڈوائزر شیطان سے بات کر رہا ہے، اور وہ حقیقت کھول کے بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ نظام قائم کیے تھے ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے. جب انسان میں میڈیا کی وجہ سے کچھ اویئرنیس آئی، کچھ پڑھ لکھ گیا، وہ جدید دور آیا، ٹیکنالوجی آئی، کمیونیکیشن آئی، میڈیا، سیٹلائٹ ٹیلیفون آئے، تو اس کو اندھا کرنے کے لیے ہم نے خود نئے فتنے ایجاد کیے. ہم نے خود بادشاہت کو، ڈکٹیٹرشپ کو جمہوریت کا نظام پہنچایا. اور جمہوریت جو دیکھنے میں چہرہ روشن تر نظر آتا ہے، جس نے اندھا کر دیا ہے، گونگا کر دیا ہے، بہرا کر دیا ہے تمام دنیا کے دانشوروں کو،
حقیقت میں چنگیز سے تاریخ تر کیا اس کی مثال ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اسی ڈیموکریسی نے، اسی یونائٹڈ نیشنز نے عراق پر حملہ کیا، 15 لاکھ مسلمان یہ شہید کر چکے ہیں، کس بے دردی سے 40 لاکھ مسلمان ہجرت کر چکے ہیں۔ افغانستان میں روس نے 15 لاکھ مسلمان شہید کیے، مسلمان کا خون تو لاکھوں میں بہاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میں تو فگر کی بات نہیں ہے۔ انڈیا کس طرح جمہوریت کا سیکولرزم اور جمہوریت کے نام پر بدترین ظالم اور فیشسٹ حکومت جو انسانیت نے کبھی دیکھی ہو وہ انڈیا کی حکومت ہے، جہاں پہ دلیتس کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، نیکسلائٹس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہاں پہ، یہ سب جمہوری لباس ہیں، یہ سب جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے۔ جمہوریت کی جو قبا پہنائی گئی ہے شیطانوں نے۔ اب اقبال کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر اقبال پھر آلٹرنیٹ کیا دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ اقبال نے ایک غیر معمولی نئی اصطلاح استعمال کی ہے جو کوئی دنیا کا دانشور جس پر بات نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے روحانی جمہوریت کی بات کی ہے، اسپرچول ڈیموکریسی کی بات کی ہے، یا بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ کی بات کی ہے۔ دیکھیے ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی کے درمیان ایک نیا راستہ نکالا ہے جس کو وہ خلافت بھی کہتے ہیں، جو ہماری مسلمانوں کی خلافت کا جو تصور ہے، جو نہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور نہ ہی وہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے۔ آئیے اقبال کا شعر ہم یہاں آپ کو سناتے ہیں جو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ خلافت بر مقام ما گواہی است، ہمارے مقام پر جو گواہی ہے وہ خلافت ہے۔ حرام است آنچا برما بادشاہی است، خلافت کے مقام کے مقابلے میں بادشاہی وغیرہ ہم پر حرام ہے۔ ملوکیت ہما مکر است و نیرنگ، جو ڈکٹیٹرشپ ہے، جو ملوکیت ہے، جو بادشاہتے ہیں، جو ظالم حکومتیں، یہ صرف فراڈ اور مکر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خلافت حفظ ناموس الہی است، جو خلافت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے ناموس کی حفاظت کرتی ہے۔ سو انہوں نے جو الٹرنیٹ سولوشن دیا دیٹس خلافت۔ اقبال کے نزدیک جو آلٹرنیٹ ہے وہ اسپرچول ڈیموکریسی ہے اور بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ دونوں ہے۔ کہ دیکھیے اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کیا ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت پر عدل قائم ہو، شریعت نافذ ہو، محبت اور پیار کا نظام ہو، مائنورٹیز اور اللہ کی مخلوق اور جانور اور پرندے تک اس نظام میں امن اور سکون اور محبت اور پیار کے ساتھ رہیں۔ مسلمانوں نے یہ نظام بہت قائم کیے ہیں دنیا میں۔ ہماری اعلیٰ ترین سویلائزیشن اسپین میں خلافت عثمانیہ جو ہم نے قائم کی، اور خلافت راشدہ بنے، اور عباسیوں کے جو خوبصورت دور گزرے ہیں، اور بڑے بڑے حکمران بیچ میں مسلمانوں کے گزرے ہیں۔ کوئی بادشاہ وقت تھے اور کوئی اس میں روحانی وجود تھے، لیکن بنیادی طور پر یا بیناولنٹ ڈکٹیٹر تھے یا اسپرچول ڈیموکریسی تھی۔ دیکھیے اس سے بڑی ڈیموکریسی کی مثال کائنات کوئی دے سکتا ہے کہ خلیفہ وقت سے سوال کر لیا جائے کہ 2 چادریں آپ کے وجود پر کہاں سے آئی ہیں جبکہ سب کو ایک ایک چادر ملی ہے؟ بالکل۔ اس سے بڑی کوئی بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ ہو سکتی ہے کہ مصر اور شام کا سلطان جو صلیبیوں سے پوری دنیا میں لڑ رہا ہو، ایک کافر عورت کے بچے کے لیے آنسوؤں سے روئے صلاح الدین ایوبی اور اس بچے کو لا کے اس کو دے دے؟ یہ کوئی ظالم بادشاہ تھے؟ مسلمانوں کا تصور مختلف ہے، ہم اس پہ تفصیل سے آگے بات کریں گے، لیکن ہم یا بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ لیں گے یا اسپرچول ڈیموکریسی لیں گے، نہ ویسٹرن ڈیموکریسی لیں گے نہ یہ سیکولر ڈکٹیٹرشپ ہمیں قبول ہے۔ اسلام کا پیغام وہی ہے جو اقبال لے کر آئے۔ بہت شکریہ زید صاحب، میرے خیال سے آج جس تفصیل سے ہم نے بات کی اسپرچول ڈیموکریسی اور بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے، ہمارے ویورز یقیناً اقبال کو اس حوالے سے بھی جان پائیں گے کہ ان کا پولیٹیکل آرڈر کے بارے میں کیا انالیسس تھا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔